ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ تسبیح بزرگان دین بٹھا کر کرتے تھے، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک دم سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف، بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں و رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو فاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین بھی پریشان رہتے ہوں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے ہی ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعہ کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو محترم ناظرین، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ دور فرما دیتا ہے، اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت ہی مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعے کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور عالی شان والا ہے، کیونکہ جمعے کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کا کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی، عورت یا مرد بآسانی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور مرد حضرات بھی اس کو کریں، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے وہ اس عمل کو شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر، اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعے والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر تک وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ضرور ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 360 مرتبہ پڑھنی ہے، لا اللہ انت سبحانک انی کنت من ظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا الحمدللہ اس کو دن میں فائدہ ملا، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعہ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ نمبر 1 حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2 یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 3 یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہذا ان کے لیے خاصی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار و پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔
نمبر 4 صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ نمبر 5 بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔